السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے لاہور سے۔ ان کا نیم میں آن ایئر نہیں کر سکتی، انہوں نے اپنا نیم آن ایئر کروانے سے منع کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا گھر ایک پرسرار گھر تھا، جس کو ہم نے رینٹ پر لے تو لیا، لیکن آج تک ہم پچھتاتے ہیں کہ ہم نے وہ گھر رینٹ پر کیوں لیا۔ اس گھر میں ہمیں بہت سی ناکامیاں آئیں، اتنی ناکامیاں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ ہم لوگوں نے وہ جو گھر لیا تھا، وہ سارا جو گھر تھا وہ ایک کنال پر مشتمل ہوگا، اور اس ایک کنال کے گھر میں اس مالک نے 3 گھر بنائے تھے، جو کہ 3 فیملیوں کو اس نے دیے تھے، اور باقی جو حصہ بچ گیا تھا ادھر اس نے ڈھیر سارے الگ الگ روم بنائے تھے، اور ان کمروں کو اس نے جو مزدور لوگ ہوتے ہیں اپنے شہروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں آئے ہوتے ہیں، ان کو رینٹ پر دیے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک گھر کا پتہ لگا، ہم نے وہ گھر لے لیا۔ یہ بات 2005 کی ہے، اور تب اس گھر کا جو رینٹ تھا وہ 3000 تھا۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو رینٹ پہ لیا۔ اس میں 2 روم تھے، ایک سٹور تھا اور ایک ڈرائنگ روم تھا، اور اس گھر کے اوپر ایک گیلری بنی ہوئی تھی بہت بڑی۔ ہم لوگوں نے سارا گھر دھویا، دھونے کے بعد اس میں شفٹ ہو گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، تو اس ٹائم پر کولر ہوتے تھے، اتنا اے سی کا نہیں تھا ٹرینڈ ادھر تب۔ تو ہم لوگ ادھر باہر صحن میں کولر لگاتے اور ساری چارپائیاں بچھاتے اور صحن میں سو جاتے۔ اور ادھر سونے کے بعد آدھی رات کو نا ہم لوگوں کو یوں محسوس ہوتا تھا، یہ میں کہانی آپ کو انہی کی زبانی سنا رہی ہوں، ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے جسم کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے۔ تو جب لائٹ چلائی جاتی تھی تو ہم لوگوں کے بستر کاکروچز، اتنے اتنے لمبے کاکروچ ان سے فل ہوتے تھے۔ ہم لوگ ان کو جھاڑتے، اتارتے، مارتے، کتنے ایک مار لیتے، وہ تعداد میں لا تعداد تھے۔ ان کو پھر مارتے اور سو جاتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بستر کے اوپر انہوں نے چلنا شروع کر دینا۔ ایک دفعہ میری امی اٹھیں اور گرمی کا موسم تھا، تو کافی ان کی طبیعت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئیں، انہوں نے کچن کی لائٹ جیسے ہی آن کی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہتی ہیں کہ ان کے کچن میں لاتعداد چوہے تھے، جو کہ ساری جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان چوہوں کو دیکھ کر ان کی چیخ نکلی، اور وہ چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ ابو نے، بھائیوں نے، سب نے وہ چیز دیکھی۔ کاکروچ اتنے تھے کہ بیان سے ہی باہر تھا کام۔ اب ہم لوگوں نے تو وہ گھر لے لیا تھا، اور ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو میری امی ایک دن اوپر گئیں، اوپر والے جو مالک کرایہ دار تھے ان کے گھر گئیں۔ تو آلریڈی جب وہ گئیں تو ان کو پتہ لگا کہ ان کی جو دادی اماں ہیں وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہیں، اور اچانک ہی ان کو یہ مرض لاحق ہوئی ہے، جبکہ ان کے خاندان میں دور دور تک یہ بیماری نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تب کینسر اتنا زیادہ نہیں عام تھا، تو یہ موذی مرض کیسے لگ گئی ان کو، ایک بوڑھی عورت کو، ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کو یہ مرض کیسے اچانک سے لاحق ہو گئی۔ تو امی نے ان کو کہا کہ ادھر تو بہت زیادہ چوہے اور کاکروچ ہیں، ہم لوگوں کا تو جینا دشوار ہوا پڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے اور کاکروچ ہیں۔ تو وہ جو اوپر والی آنٹی تھی انہوں نے کہا کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، ایک بوڑھی چڑیل کا، جس نے سارے گھر میں یہ گندگی پھیلائی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے اس گھر میں کاکروچ اور چوہے ہیں۔ در حقیقت وہ کاکروچ اور چوہے نہیں ہیں، وہ اسی کے وہ جو سارے بچے ہیں ان کا یہ روپ ہے۔ میری امی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ کاکروچ یا چوہے کسی بھی گھر میں ہو سکتے ہیں، میں نہیں مانتی کہ اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اس گھر میں آئے مہینہ گزر گیا ہے، ہمیں ایسا ویسا ادھر کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، تو میری امی جیسے ہی اس گھر سے واپس آئیں تو اس رات جب وہ آ کر سوئیں تو ان کو عجیب سی چھت کے اوپر آوازیں آنے لگیں۔ شاید امی نے کہا یہ میرا وہم ہے، کیونکہ میں ان سے سن کر آئی ہوں۔ تو امی نے بھائی کو اور ابو کو اٹھایا اور کہا کہ اوپر چھت سے بہت آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک کینڈل پکڑی اور سیڑھیوں کی طرف جانے لگیں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف گئیں، انہوں نے اوپر جانے لگیں تو جو راستے میں گیلری تھی اس سیڑھیوں میں،
ادھر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اس گیٹ کو کھولا۔ وہ گھر عجیب سا تھا۔ اس گیٹ کو جیسے ہی کھولا تو وہ اندر جاتے گئے تو اس گیلری کے اندر ایک چھوٹا سا واش روم بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی امی، ابو اور بھائی کینڈل لے کر اس واش روم کی طرف گئے تو ادھر ان کو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی، جس کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ وہاں سے کلمہ طیب کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے اور جلدی سے اس کو لاک کر دیا، اس گیلری کو۔ اس گیلری سے جو واپسی کا نیچے سیڑھیوں میں راستہ تھا، ادھر ایک الگ سے روم بنا ہوا تھا، چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی، جن کو ہم یہ سمجھ کر رد کر دیتے تھے کہ اس میں چوہے ہیں۔ در حقیقت وہ آوازیں اسی آفت کی، اسی چڑیل کی تھی۔ اس گھر میں رہنے والے سب لوگ، جتنے بھی کرایہ دار تھے، وہ سب بیمار تھے اور مختلف قسم کی آفتوں میں مبتلا تھے۔ مختلف قسم کی بیماریاں جو کہ آفتوں کی صورت میں ان کے اوپر مسلط تھی، ان میں مبتلا تھے۔ وہ جو ہم لوگوں کے اوپر پورشن میں رہتے تھے، وہ لوگ اس گھر کو خالی کر کے، جیسے انہوں نے اس گھر کو خالی کیا تو ہماری سیڑھیوں کی طرف سے چھت پر اس گھر کی طرف بھی جانے کا راستہ تھا۔ تو ہم سارے بہن بھائی جب وہ گھر خالی ہوا تو اس گھر میں گئے آدھی رات کو دیکھنے کے لیے آخر اس گھر میں ایسی کیا چیز ہے۔ تو جیسے ہی ہم تینوں بہن بھائی اس گھر میں انٹر ہوئے تو ہماری حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سارا گھر کاکروچز سے فل تھا اور اس میں چوہے بھاگ رہے تھے، چھپکلیاں بھاگ رہی تھیں۔ اس قدر غلیظ گھر، اس قدر تعفن اور بیماری زدہ اس گھر کو دیکھ کر ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ اس قدر یہ غلیظ چیزیں، یہ گندے مواد سے بنی ہوئی چیزیں اس اتنی تعداد میں ایک بسنے والی جگہ پر کیسے آ سکتے ہیں۔ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے فوراً یہ ارادہ کر لیا تینوں بہن بھائیوں نے کہ اب ہم لوگ اس گھر میں اور نہیں رہیں گے۔ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایک اور چیز یہ دیکھی، وہ گھر عجیب طریقے کا بنا ہوا تھا۔ جیسے سیڑھی سے اتر کے نیچے گیریج میں آتے تھے تو اس کے آگے بھی ایک لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ ہم اس لکڑی کے دروازے کو کنڈی لگا کر بند کر دیتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ اس سیڑھیوں سے ایک بزرگ عورت جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، چلتے ہوئے بالکل ہماری چارپائیوں کے قریب آ کر اسٹور میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ بوڑھی ضعیف اماں جو بالکل جھکی ہوئی تھی، وہ اس چھوٹے سے اسٹور میں، جو کہ آلریڈی اس مالک کا ہی اس میں سامان پڑا تھا، جو گھر کا مالک تھا، آخر وہ اس اسٹور میں جہاں ایک انسان بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، کچھ ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور کچھ گندا سا سامان اس نے اس اسٹور میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی اماں کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، کہاں چلی گئی؟ پھر ایک دفعہ میری امی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گھر چینج کرنے کے دوران ہم لوگوں کو، پھر اس کے بعد بہت دور گھر ملا، تو امی نے کیا دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں بالکل سفید لباس میں، اور وہ ہمارے گیریج کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی باہر جانے کے راستے کے سینٹر میں۔ اب امی اکیلی تھیں اور ہم سب لوگ دوسرے گھر میں سامان شفٹ کر رہے تھے۔ وہ لڑکیاں اس طرح راستے میں بیٹھی تھی کہ جن کو دیکھ کر امی ڈر بھی گئیں اور باہر بھی نہیں بھاگ سکتی تھیں۔ امی نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ کا ایسا معجزہ ہوا کہ اتنے میں ہم تینوں بہن بھائی آ گئے اور ہمارے پاس باہر کے گیٹ کا لاک کی چابی تھی۔ ہم نے اس چابی سے گیٹ کو کھولا اور اندر آ گئے۔ امی کے حواس باختہ ہوئی تھی، خوف سے ان کی حالت بری ہوئی تھی، کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس گھر میں دو خوفناک لڑکیوں کو دیکھا ہے۔ در حقیقت وہ وہی چڑیل تھی جو مختلف روپ میں اب سامنے آ رہی تھی۔ جن دنوں میں ہم لوگ گھر بالکل چھوڑنے کی تیاریوں میں تھے، ان دنوں میں کاکروچ اور جو چوہے تھے وہ تھوڑے کم ہو گئے۔ جس رات ہم اس گھر میں آخری دن سوئے، اس رات آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے گھر میں اس طرح تھا کہ جیسے کاکروچ کا سیلاب آ چکا ہے۔ اتنے کاکروچ، میرے بھائی اٹھے اور انہوں نے مٹی کا تیل لیا اور مٹی کا تیل جگہ جگہ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ کاکروچ مٹی کے تیل سے اڑنے لگے اور سارے گھر میں اس طرح تھا جیسے کاکروچز کا کوئی سیلاب آ چکا ہے۔ ہم لوگ گرمی میں اپنے روم کے اندر بند ہو گئے، روم کے نیچے دروازوں کے آگے کپڑا دے دیا کہ وہ کاکروچ لاتعداد تھے۔ اتنے کاکروچ اس گھر میں آ کیسے سکتے ہیں؟ وہ پورا ایک کنال کا گھر کاکروچ اور چوہوں سے فل تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر میں جو لوگ رہتے تھے، ان کو جب ہم نے ساری کنڈیشن بتائی، ان کے گھر کا دروازہ بھی ہمارے گھر کے دروازے میں کھلتا، ہمارے گھر کی طرف کھلتا تھا۔ انہوں نے بھی یہ سارا ماجرا آنکھوں سے دیکھا۔
وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی اس گھر کو چھوڑ گئے۔ یہ سارا گھر ضعیف اور پرانا تھا، پتہ نہیں اس گھر میں ہم کیسے پھنس گئے۔ اس گھر میں ہی میرے ابو کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، اور اس گھر میں ہمیں رزق کی بھی بہت تنگی آئی۔ اینی ویز ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور اب ہم ماشاءاللہ بہت خوش ہیں۔ جب بھی اس خوفناک گھر کے متعلق خیال آتا ہے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو کہ میری ایک لسنر ہے، اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی، انہوں نے لاہور سے اپنی ایک سٹوری شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ اطرت نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ اطرت کہتی ہیں کہ آج جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہوں ان کی بھی یہ گھر کی سٹوری ہے، جس میں بہت سے لوگوں کو گھر کے بہت سے مسائل ہیں۔ جنات زدہ گھر ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ گھروں کو جب خالی کرتے ہیں تو کافی دن گھر خالی رہتے ہیں، یا وہ رینٹ آؤٹ نہیں ہوتے یا وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتے، تو لوگ ان میں لائٹ نہیں جلاتے۔ لائٹس کو ہمیشہ آن رکھیں، ایک لائٹ کو ضرور آن رکھیں کہ جو لائٹ سارے گھر میں روشنی رکھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ جو گھر اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے اور لوگ ادھر نہیں جاتے، اس جگہ پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اطرت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا، وہ وہی گھر تھا جس سے ہم لوگ دودھ لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ ادھر سے بھینسوں کا دودھ لینے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ جو مالک تھا وہ لوگ لاہور میں شفٹ ہو گئے کراچی سے، ان کے بچے ادھر چلے گئے، اور ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں اپنے گھر کا نیچے والا پورشن رینٹ پر دے دیں۔ ہم نے ان کے گھر کا نیچے والا پورشن رینٹ پر لے لیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتاؤں، سٹوری شروع کرنے سے پہلے، اس گھر میں اس مالک مکان نے، کہا جاتا ہے کہ اس دودھ والے نے اپنی بیٹی کا گلا دبا کر اس کو مار دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ لاہور میں چلے گئے۔ لیکن انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لاہور جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو خود مار دیا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا، گھر بہت خوبصورت تھا۔ اوپر والا گھر سارا لاک کر دیا انہوں نے، اور نیچے والا گھر ہمیں دے دیا۔ تو میرے بھائی، چھوٹے بھائی جیسے ہی روم میں جا کر لیٹتے تو ان کا سر بھاری ہو جاتا، ان کی بری حالت ہو جاتی، آنکھوں میں سے پانی آنے لگ جاتا، اور جیسے ہی ہم لوگ اس گھر میں سوتے تو ساری رات کوئی وہاں کے دروازوں کو اس طرح بجاتا جیسے دروازوں کو کوئی توڑ رہا ہو۔ چھت پر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اینٹوں کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہا ہو، کسی چیز کو کوئی بہت زور سے مار رہا ہو، کسی کو پتھراؤ کر رہا ہو، اور آوازیں ساری چھت پر آتی تھی، وہ کوٹنے کی آوازیں، وہ مارنے کی آوازیں، وہ ساری آوازیں وہ کہتی ہیں کہ اس گھر میں سے آتی تھی۔ بھائی کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس مالک نے، یعنی اس دودھ والے نے جو اپنی بیٹی کو مارا تھا، اس کی روح اس گھر میں آج بھی موجود ہے، وہ اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے 10 دن گزارے، کیونکہ ساری رات تو کوئی دروازے بجاتا تھا، کوئی دروازوں کو زور سے پتھر مارتا تھا، چلتا تھا کوئی ساری رات باہر۔ گھروں میں اتنے مسئلے مسائل بن گئے کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ اتنا خوبصورت گھر، وہ عالی شان گھر تھا، اس گھر کو ہم نے چھوڑ کر ایک اور گھر رینٹ پر لے لیا، اور اس گھر کو خالی کر دیا، کیونکہ وہ گھر بہت عصیب زدہ تھا۔ سب کے مطابق اس گھر میں اس لڑکی کی روح رہتی ہے، آج تک رہتی ہے۔ اطرت کہتی ہیں آج بھی وہ گھر خالی ہے۔ کبھی کبھار وہاں پر وہ دودھ والا شخص آتا ہے جو دودھ دیتا تھا سب کو محلے میں، اور اپنے گھر کا جائزہ لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو مارا تھا، اور اس کی بیٹی کی روح اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی، اور سب کے اوپر اپنا آپ واضح کر دیتی ہے۔ در حقیقت اس کی بیٹی کی روح نہیں ہے، اس گھر میں جنات کو پایا جاتا ہے، اس گھر میں جنات کو دیکھا جاتا ہے۔ اس گھر میں اتنے جنات ہیں جو کہ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ چھتوں پر چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں جو کہ باہر گلی میں بھی پتھراؤ کرتے ہیں۔ لوگ اس گلی کے، اس گھر کے آگے سے گزرنا چھوڑ گئے ہیں۔ وہ اس قدر عصیب زدہ جگہ ہے، آج بھی خالی اور بند پڑی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی اطرت کی جو انہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اطرت۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اور کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور ہمیشہ سچ بولیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور جس طرح چینل کو سبسکرائب کریں، ایسے ہی میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔
انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ہانٹڈ لوکیشن کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کو آئی ہوپ وہ ضرور پسند آئے گا۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔